اگر یہ ویڈیو تمہارے سامنے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے جو تم سے چھین لیا گیا ہے، جو تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے، وہ دراصل تمہاری زندگی کا آخری حصہ نہیں تھا؟ نہیں، وہ صرف ایک امتحان تھا، ایک ایسی آزمائش جو تمہیں یہ یقین دلائے کہ تمہارا رب تمہاری ضرورتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ زندگی میں جو تم نے کھو دیا، چاہے وہ رشتہ ہو، روزگار ہو، محبت ہو یا کوئی اور نعمت، سمجھ لو وہ تمہارے لیے وقتی طور پر روکا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں چھینا گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی جو تم سے لیا گیا ہے وہ تمہیں دوبارہ ملے گا، مگر تب جب تم اس کے حقدار بن جاؤ گے۔ سوچو ذرا، اگر اللہ تمہیں وہ چیز اس وقت دے دیتا جب تم تیار ہی نہیں تھے، تو کیا تم اس کی قدر کر پاتے؟ نہیں۔ اسی لیے کبھی دیتا ہے، کبھی روک لیتا ہے اور کبھی انتظار کرواتا ہے۔ اور یقین رکھو، جو تم نے کھو دیا ہے، اگر وہ تمہاری تقدیر میں ہے تو وہ تم تک لوٹ کر ضرور آئے گا، اور اگر وہ واپس نہیں آئے گا تو سمجھ لو اس سے بہتر چیز تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ دیکھو، زندگی کا سب سے بڑا سکون یہی ہے، اللہ تم سے کچھ چھینتا نہیں، اللہ صرف تمہیں بہتر دینے کے لیے روکتا ہے۔ تو آج سے غم کرنا چھوڑ دو۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا، اگر تمہاری تقدیر میں ہے تو پھر سے جڑنے والا ہے انشاءاللہ۔ وہ روزی جو بند ہو گئی تھی، اگر اللہ نے لکھی ہے تو پھر سے کھلنے والی ہے انشاءاللہ۔ وہ خوشی جو تم سے دور ہو گئی تھی، پھر سے تمہارے دروازے پر دستک دینے والی ہے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، اللہ کبھی تمہیں اس وقت نہیں دیتا جب تم چاہتے ہو، اللہ تمہیں اس وقت دیتا ہے جب وہ تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تو صبر کرو، یقین رکھو اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کبھی تم نے غور کیا، جب اللہ کسی بندے سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے اس کے دل میں دعا ڈال دیتا ہے، وہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ نکلتی ہے، وہ دعا جو رات کی تنہائی میں کی جاتی ہے، وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے تم سوچو کہ تمہاری دعا کا کوئی جواب نہیں آ رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو سنبھال کر رکھتا ہے، کیونکہ دعا کبھی فوری طور پر پوری نہیں کی جاتی، بلکہ اس وقت پوری کی جاتی ہے جب وہ تمہارے لیے بہترین ہو۔ اور یہ مت بھولو، اللہ دینے سے پہلے آزمانا پسند کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تم واقعی صبر کرتے ہو یا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ تمہارا یقین اس کے وعدے پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھو، جو بندہ آزمائش میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑتا، اس کے لیے اللہ کے خزانے کھل جاتے ہیں، وہ خزانے جو نہ آنکھوں نے دیکھے، نہ کانوں نے سنے، نہ دل نے سوچے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہاری دعائیں نظر انداز کر دی ہیں؟ نہیں، وہ صرف انہیں سنبھال رہا ہے تاکہ ایک دن تمہیں حیران کر دے۔ ایک دن جب تمہیں لگے گا سب ختم ہو گیا ہے، تب اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم سوچو گے، کاش میں نے صبر میں کمی نہ کی ہوتی۔ اور یہی اصل ایمان ہے، یعنی یقین رکھنا اس چیز پر جو ابھی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہی ایمان کا صلہ ہے کہ اللہ تمہیں وہ دے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ سوچو ذرا، قرآن میں حضرت یوسف کا واقعہ کیوں بار بار یاد دلایا گیا؟ کیونکہ ان کی زندگی ایک روشن مثال ہے کہ جو چیز چھینی جاتی ہے وہ بعد میں کس طرح بہترین صورت میں واپس ملتی ہے۔ یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر غلام بنا کر بیچ دیا گیا، پھر قید خانے میں ڈالے گئے، یعنی وہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا جو ایک نوجوان کے پاس ہو سکتا تھا، آزادی، عزت اور گھر۔ لیکن کیا ہوا؟ یوسف جنہیں سب نے چھوڑ دیا تھا، ایک دن مصر کے بادشاہ کے سب سے بڑے وزیر بنے۔ وہی یوسف جنہیں بھائیوں نے دھوکہ دیا تھا، ایک دن وہی بھائی ان کے سامنے جھکے۔ یہی سبق ہے، جب اللہ تم سے کچھ لیتا ہے تو وہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں لیتا، بلکہ تمہیں عزت دینے کے لیے لیتا ہے۔ وہ صرف تمہیں اس قابل بناتا ہے کہ جب وہ تمہیں لوٹائے تو تمہارا شکر بھی زیادہ ہو اور تمہاری قدر بھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ مکہ میں انہیں ستایا گیا، تنگ کیا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، لیکن وہی رسول بعد میں فاتح مکہ بنے، یعنی جنہوں نے سب کچھ چھیننے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کر کے دکھایا۔ تو آج اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سے بہت کچھ چھین لیا گیا ہے تو صبر کرو، یہ اللہ کی سنت ہے۔
وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے پھر عطا کرتا ہے، وہ چھینتا ہے تاکہ اور بہتر دے، وہ روک لیتا ہے تاکہ صحیح وقت پر لوٹائے۔ اور یاد رکھو، اگر یوسف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی عزت ان کے صبر کے بعد ملی تھی، تو تمہارے لیے بھی اللہ کی طرف سے وہ لمحہ ضرور آنے والا ہے۔ اب ایک سوال اپنے دل سے کرو، جب کوئی چیز تمہاری زندگی سے چلی جاتی ہے تو تمہارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ غم، مایوسی یا پھر شکوہ؟ یاد رکھو، غم کرنا فطری ہے، لیکن مایوس ہونا ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ مومن کا ایمان یہی ہے کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ قرآن میں صاف الفاظ میں آیا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی ایک دروازہ ایسا ہوتا ہے جو صرف اللہ کے حکم سے کھلتا ہے، اور وہ دروازہ تمہاری دعا اور صبر سے جڑتا ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں ہے، دعا دل کی چیخ ہے، وہ چیخ جو سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، وہ آنسو جو زمین پر گرتے ہیں مگر ان کی گونج آسمان تک جاتی ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں تکلیف نہ ہو، صبر کا مطلب ہے کہ تکلیف کے باوجود اللہ پر بھروسہ قائم رہے۔ صبر یہ ہے کہ تمہارے دل میں درد ہو لیکن زبان پر یہ الفاظ ہوں، اللہ میرے لیے بہتر جانتا ہے۔ دیکھو، جب تم سب کچھ کھو بیٹھو اور پھر بھی اللہ پر یقین قائم رکھو تو یہی تمہارا اصل سرمایہ ہے، اور یہی ایمان تمہارے لیے وہ راستے کھولتا ہے جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اگر آج تمہارے دن اندھیرے میں ہے تو کل انہی اندھیروں سے روشنی نکلے گی، اگر آج تمہارے خواب بکھر گئے ہیں تو کل انہی خوابوں سے حقیقت بنے گی، اگر آج تمہاری دعائیں روکی گئی ہیں تو کل وہی دعائیں تمہاری کامیابی کا دروازہ کھولیں گی۔ سینو، جب تم سب کچھ کھو بیٹھتے ہو، جب تمہارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، جب تمہارے آنسو تھمتے نہیں، تو یہ مت سمجھو کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہی لمحہ تمہارے رب کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہی آنسو جو تم نے اکیلے بہائے ہیں، وہ رب کے ہاں سب سے قیمتی ہیں۔ وہی دعائیں جو تم نے رات کی تنہائی میں مانگی ہے، وہ عرش پر سب سے بلند ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں توڑتا ہے تاکہ تمہیں اور مضبوط بنا سکے، وہ تم سے لیتا ہے تاکہ تمہیں بہتر عطا کرے، وہ تمہیں انتظار کرواتا ہے تاکہ تمہاری قدر بڑھا دے، اور پھر ایک دن آتا ہے جب اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ دروازے جو برسوں سے بند تھے وہ ایک لمحے میں کھل جاتے ہیں، وہ لوگ جو تمہارے خلاف تھے وہی تمہارے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ رزق جو رکا ہوا تھا وہ بارش کی طرح برسنے لگتا ہے، اور اس وقت تمہارے دل سے صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے، یہ میری محنت نہیں تھی، یہ میرے رب کا معجزہ تھا۔ یہی ایمان ہے، یہی صبر کا پھل ہے، یہی دعا کا اثر ہے۔ تو سنو، اگر آج تم ٹوٹے ہوئے ہو، اگر تمہارے راستے بند ہیں، اگر تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں، تو گھبراؤ مت، کیونکہ تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے، وہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا یقین مضبوط کرو، کیونکہ تمہارے لیے بھی وہ لمحہ آنے والا ہے جب تم کہو گے میرا رب سچا ہے، اور اس نے مجھے وہ دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ۔